بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں میاں محمد احسن ایڈوکیٹ ہوں اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل لیگل اوپینین میں ویلکم کرتا ہوں۔ معزز ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیکشن 12 سی پی سی اور 12(2) سی پی سی۔ یعنی آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر کوئی شخص دھوکہ دہی اور فراڈ کے ساتھ عدالت سے ڈگری حاصل کر لے تو اس کو کس طرح ختم کروایا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے ناظرین ہم نے دیکھا کہ سیکشن 9 جو سی پی سی کا تھا وہ اس کی سول کورٹس کی جورسڈکشن کی بابت وضاحت کرتا تھا کہ کون کون سے دعویٰ جات جو ہیں وہ سول کورٹ میں دائر کیے جا سکتے ہیں۔ اور سیکشن 9 کے بعد پھر ہم نے سیکشن 10 پڑھا، سیکشن 11 پڑھا اور آج ہم سیکشن 12 پڑھ رہے ہیں۔ تو سیکشن 10 اور سیکشن 11 سیکشن 12 یہ سب دعویٰ جات دائر کرنے کے اوپر بار ہیں، یعنی یہ روکتے ہیں۔ اور سیکشن 11 جو ہے اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک گراؤنڈ جس کی بنا پر نیا دعویٰ دائر نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اسی طرح سیکشن 10 میں بھی ایک گراؤنڈ تھی جس کی بنا پر فریش سوٹ فائل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اور جو سیکشن 12 ہے، اگر میں یہ کہوں کہ وہ سیکشن 11 کو مزید اس کو واضح اور وضاحت کے ساتھ جو ہے اس کی ایکسٹینشن کے طور پہ دیا گیا ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سیکشن 12 کیا ہے اور سیکشن 12 کا سب سیکشن 2 کیا ہے۔ سب سے پہلے مختصر سیکشن 12 کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سیکشن 12 جو ہے وہ سول کورٹ میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ سی پی سی کا اگر موسٹ امپورٹنٹ سیکشن کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ پہلے ہم سیکشن 12 کی ورڈنگ پڑھ لیتے ہیں تاکہ پھر اس کو ایکسپلین کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو آئیے میں پہلے سیکشن 12 کے سب سیکشن 1 کی ورڈنگ پڑھتا ہوں۔ تو سیکشن 12 کا سب سیکشن 1 کہتا ہے ویئر اے پلیٹف از پریکلوڈیڈ بائی دا رولز فرام انسٹیٹیوٹنگ اے فریش سوٹ ان ریسپیکٹ آف اینی پرٹیکولر کاز آف ایکشن he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any court to which this court applies۔ یعنی سیکشن 12 یہ کہتا ہے کہ ایسے رولز جو اس کوڈ میں یعنی سی پی سی میں دیے گئے ہیں جن میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ فریش دعویٰ فائل نہیں ہو سکتا، ان سب رولز کے تحت جن دعویٰ جات کو منع کیا گیا ہے دائر کرنے سے ان سب میں اپلیکیشن دی جا سکتی ہے۔ وہ رول کون کون سے ہیں ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آرڈر 2 کا رول 2 ہے جس میں یہ اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اگر آپ نے ایک دعویٰ دائر کیا اور اس میں مختلف ایشوز جو تھے وہ ریز کیے جا سکتے تھے، آپ نے چند ایشوز ریز کیے اور اگر کوئی ایشو مس کر دیا تو پھر سمجھا جائے گا کہ وہ مکمل دعویٰ جو ہے وہ سماعت ہو چکا ہے اور اس کی بابت کسی نئے ایشو آپ نے مس کیا تھا اس گراؤنڈ پر نئے سرے سے دعویٰ دائر نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ ہے آرڈر 2 رول 2۔ اور اس کے بعد آرڈر 9 رول 9 ہے۔ آرڈر 9 رول 9 اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ اگر کوئی کیس ڈسمس ان ڈیفالٹ ہو جائے، یعنی پلینٹف کا جو دعویٰ ہے وہ اگر عدم پیروی میں خارج ہو جائے تو پھر نئے سرے سے پلینٹف دعویٰ دائر نہیں کر سکتا اور اس میں بھی پھر درخواست دائر کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح آرڈر 22 کا رول 9 ہے، وہ بھی ایک بار بیان کرتا ہے، اور آرڈر 23 کا رول 1 ہے وہ بھی بار بیان کرتا ہے، جس میں یہ ہے کہ اگر ہم اپنے دعویٰ کو واپس لے لیتے ہیں یا کسی جو مطالعہم زیادہ ہوں اور ان میں سے چند مطالعہم کی حد تک ہم جو ہے اس کو وڈرا کر لیتے ہیں تو پھر ان مطالعہم کے خلاف نئے سرے سے یا بعد ازاں دعویٰ دائر نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ جو رولز اور آرڈرز ہیں ان کی بابت سیکشن 12A جو 12(1) سیکشن 12 جو ہے اس کا سب سیکشن 1 وضاحت کرتا ہے کہ اگر ان رولز کی بنا پر کوئی دعویٰ جو ہے اس کو دائر کرنے میں بار ہو
تو پھر کیا ہو سکتا ہے، تو پھر ان میں درخواست گزاری جا سکتی ہے، دعویٰ دائر نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کے بعد ہم آتے ہیں سیکشن 12(2) کی طرف۔ 12(2) جو ہے اس کو ہم ذرا ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ اس کو جو ہے وہ سول کیسز جو ہیں ان میں 12(2) کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور سیکشن 12(2) اس کی پہلے ہم ورڈنگ پڑھ لیتے ہیں تاکہ پھر اس کو ڈسکس کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ سیکشن 12(2) کی ورڈنگ یہ ہے: where a person challenges the validity of a judgment, decree or order on the plea of fraud, misrepresentation or want of jurisdiction, he shall seek his remedy by making an application to the court which passes the final judgment, decree or order and not a separate suit۔ یہ سیکشن 12 کا سب سیکشن 2 ہے۔ سیکشن 12 کا سب سیکشن 2 1980 میں آرڈیننس کے ذریعے اس کو اس سیکشن میں انسرٹ کیا گیا، اس سب سیکشن 2 کو۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیکشن 12 کے سب سیکشن 2 کے تحت کون سا شخص جو ہے وہ درخواست دے سکتا ہے سیکشن 12(2) کی۔ اگر آپ نے اس کو غور سے سنا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سیکشن کی جو ورڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ویئر اے پرسن چیلنجز دی ویلیڈیٹی آف اے ججمنٹ۔ عام طور پر ہم سول کورٹ میں یا سول سی پی سی میں جتنے سیکشنز ہیں ان کو جب پڑھتے ہیں تو عام طور پر کیا لکھا ہوتا ہے، اینی جو ہے وہ فریق، اینی پارٹی ٹو سوٹ، کوئی فریق یا پلینٹف۔ تو جب کہ سیکشن 12(2) میں لکھا ہے ویئر اے پرسن، تو اس سے ایک تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس نے اپلیکیشن گزارنی ہے ضروری نہیں کہ وہ فریق مقدمہ بھی ہو۔ اگر کوئی شخص جو فریق مقدمہ نہیں ہے مگر وہ کورٹ کے کسی آرڈر سے ایگریوڈ ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے اور وہ ایگریوڈ پرسن ہے، تو وہ پھر بھی فریق مقدمہ نہ ہونے کے باوجود اگر کوئی دعویٰ ڈگری ہو جائے اور بعد میں اس کے علم میں یہ بات آئے کہ فریقین نے آپس میں ملی بھگت کر کے یا ساز باز ہو کر کوئی دعویٰ ایک دوسرے کے کو فریق مقدمہ بنا کے دعویٰ دائر کر کے ڈگری کروا لیا ہے، جس سے وہ تھرڈ پرسن جو فریق مقدمہ نہیں ہے اگر وہ ایگریوڈ ہو یا متاثر ہو رہا ہو تو پھر وہ تھرڈ پرسن اس میں اپلیکیشن یا دعویٰ دائر نہیں کرے گا، پھر وہ 12(2) کے تحت اپلیکیشن گزار سکتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ کوئی فریق مقدمہ کا اگر وہ متعلق کی کیٹیگری میں آتا ہے، یعنی فریق مقدمہ جو پارٹی ٹو سوٹ ہے وہ بھی 12(2) کے تحت درخواست گزار سکتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ کورٹ جس نے فیصلہ کیا ہو وہ بذات خود بھی اپنے کیے گئے فیصلہ پر سو موٹو ایکشن لے کر اس فیصلہ کو ختم کر سکتی ہے، امینڈ کر سکتی ہے، یا پھر اس کو جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ کورٹ مطلب یہ کہ کورٹ بذات خود بھی سو موٹو ایکشن لے کر اپنی جاری کردہ ڈگری، ججمنٹ یا آرڈر جو ہے اس کو سیٹ اسائڈ کر سکتی ہے، ریورس کر سکتی ہے اور اس کو امینڈ بھی کر سکتی ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ 12(2) کی اپلیکیشن گزارنے کے لیے 3 لوگ جو ہیں وہ اس میں تحرک کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو کوئی سوٹ ٹو دا پارٹی ہو، اور دوسرے نمبر پہ اگر کوئی شخص سوٹ ٹو پارٹی نہیں تھا مگر وہ اس آرڈر سے متاثر ہوا، وہ پرسن بھی 12(2) کی اپلیکیشن گزار سکتا ہے۔ اور اسی طرح کورٹ جو ہے وہ خود بھی سو موٹو ایکشن لے کر اگر اس کے نالج میں یہ بات آئے کہ فریقین نے باہمی جو ہے آپس میں ملی بھگت کر کے دعویٰ دائر کر کے ایک حقائق کو مخفی رکھتے ہوئے غلط بیانی کے ساتھ کوئی ڈگری جو ہے وہ حاصل کر لی ہے، تو کورٹ خود بھی اس ڈگری کو سیٹ اسائڈ کر سکتی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ
اس میں کون کون سی گراؤنڈز ہیں جن کے تحت 12(2) کی اپلیکیشن گزاری جا سکتی ہے. تو جس طرح ہم نے اس کی سیکشن کی جو ریڈنگ کو دیکھا یا پڑھا تو اس میں سب سے پہلے لفظ ہے فراڈ، یعنی جو کوئی آرڈر جو ہے وہ کسی فراڈ کے ساتھ حاصل کیا گیا ہو. مطلب کیا ورڈنگ تھی؟ وین اے پرسن ویئر اے پرسن challenges the validity of the judgment, decree or order on the plea of fraud. تو پہلا اس کا کون سی گراؤنڈ ہوا؟ فراڈ. مس ریپریزنٹیشن یعنی غلط بیانی، اور وانٹ آف جورسڈکشن یا پھر ایک کوئی ایسی ڈگری جو کہ جورسڈکشن کی کمی کے باوجود وہ جاری کر دی گئی ہو، تو پھر 12(2) کی اپلیکیشن گزاری جا سکتی ہے. تو اس سے کیا کلیئر ہوا؟ کلیئر یہ ہوا کہ 12(2) کی اپلیکیشنز کی 3 گراؤنڈ ہیں. نمبر 1، اگر دعویٰ فراڈ کے ساتھ ڈگری کروا لیا گیا ہو یا مس ریپریزنٹیشن کی بنیاد پر ڈگری ہوا ہو، یا پھر وانٹ آف جورسڈکشن، اس عدالت نے اس کو ڈگری کر دیا ہو جس کی وہ جورسڈکشن یا جس کی کیٹیگری جس کی سماعت میں وہ نہ آتا ہو. اگر یہ 3 گراؤنڈز پوری ہوتی ہوں یا 3 میں سے کوئی ایک گراؤنڈ بھی اس میں پائی جائے تو پھر اس آرڈر کے اس آنریبل کورٹ کے اس آرڈر میں 12(2) کی اپلیکیشن گزاری جا سکتی. اب ہم ڈسکس کریں گے کہ 12(2) کی اپلیکیشن کس فورم پر گزاری جا سکتی ہے. تو ناظرین، 12(2) کی اپلیکیشن اس عدالت میں گزاری جائے گی جس نے ڈگری پاس کی ہوگی. فائنل ڈگری جس کورٹ نے پاس کی ہوگی اس فورم پہ 12(2) کی اپلیکیشن گزاری جائے گی. یعنی دا کورٹ وچ پاسڈ دی فائنل ججمنٹ، ڈگری اور آرڈر. ایسی عدالت جس نے فائنل ڈگری یا ججمنٹ یا آرڈر پاس کیا ہوگا اسی کورٹ میں 12(2) کی اپلیکیشن گزاری جائے گی. بالفرض اگر سول کورٹ میں ایک دعویٰ جو ہے وہ ڈگری ہوا تو متاثرہ شخص کو بعد میں پتہ چلا اور فیصلہ اس دعوے کا فیصلہ ہو چکا، تو وہ متاثرہ فریق ایگریوڈ پرسن اسی کورٹ میں اپلیکیشن گزار سکتا ہے. لیکن اگر صورتحال اس طرح ہو کہ اس فیصلے کے بعد کسی ایک فریق نے اس کے خلاف اپیل کر دی ہو اور میٹر ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہو تو پھر 12(2) کی اپلیکیشن ڈسٹرکٹ کورٹ میں گزاری جائے گی. اور اگر تو میٹر ادھر لیمنی سٹیج پہ ہوگا، انیشیل سٹیج پہ ہوگا، تو پھر وہ عدالت اس اپلیکیشن کے آنے کے بعد میٹر جو ہے اس کو واپس سول کورٹ میں بھیج دے گی اور سول کورٹ اس اپلیکیشن کو سنے گی اور سننے کے بعد جو مناسب حکم ہوگا وہ پھر صادر فرمایا جائے گا. اور اگر ڈسٹرکٹ کورٹ اپیل کا فیصلہ صادر فرما چکی ہو اور اس کے بعد اپلیکیشن آئے گی تو پھر سیشن کورٹ میں اپلیکیشن دی جائے گی اور ڈسٹرکٹ کورٹ میں اپلیکیشن دی جائے گی اور ڈسٹرکٹ کورٹ ہی اس اپلیکیشن کو سماعت کرے گی اور سماعت کرنے کے بعد اس پر حکم صادر فرمائے گی. تو 3 جو ہم نے گراؤنڈز دیکھی تھی ان میں سب سے پہلی تھی فراڈ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ فراڈ کس طرح کمٹ ہو سکتا ہے. معزز ناظرین، فراڈ کی 3 اقسام جو ہے وہ ہوتی ہیں. سب سے پہلے ٹو ہائیڈ دا رائٹ ٹو سوٹ، یعنی کسی شخص سے معاملے کو اخفا میں رکھ کے مخفی رکھتے ہوئے اس کو اطلاع دیے بغیر کوئی دعویٰ دائر کرنا اور پھر اس کو ڈگری کروا لینا. پہلی یہ کیٹیگری ہے جو فراڈ کے ضمن میں آتی ہے. اور اس میں جب اگر کوئی کسی کے خلاف یک طرفہ کارروائی ہوگی، فار ایگزامپل اس کو فریق مقدمہ بنایا اور اس کو صحیح طریقے سے اطلاع نہ بھجوائی گئی، اس کے خلاف ڈگری اگر ہو جاتی ہے تو وہ 12(2) کی درخواست گزار سکتا ہے. لیکن اس فریق کو 12(2) کے علاوہ آرڈر 9 رول 13 کی ریمیڈی بھی حاصل ہے، جو ہم عام طور پر جب دعویٰ کسی کے خلاف یک طرفہ ہوتا ہے تو پھر اس یک طرفہ کو ختم کروانے کے لیے
جو درخواست گزاری جاتی ہے وہ 9(13) کے تحت آتی ہے۔ تو اس دعوے میں جس شخص کو اطلاع دیے بغیر دعویٰ ڈگری ہو جائے گا تو وہ 2 ریمیڈیز میں سے جو مناسب سمجھے اس کو اویل کر سکتا ہے۔ 9(13) کی درخواست بھی گزار سکتا ہے اور 12(2) کے تحت بھی اپلیکیشن گزار سکتا ہے۔ نمبر 2، ڈیفیکٹیو ٹائٹل، جو اس کا ٹائٹل ہے وہی ڈیفیکٹیو ہو اور اس کے تحت جو ہے وہ دعویٰ دائر کر دیا جائے اور ڈگری کروا لیا جائے، اور اس کا ٹائٹل جو ہے وہ متنازع یا ڈیفیکٹیو ہو تو اس کے خلاف بھی یہ بھی ایک فراڈ کی قسم ہے اور اس کے خلاف بھی 12(2) کی درخواست گزاری جا سکتی ہے۔ نمبر 3، ڈاکومنٹ واز ان دی پوزیشن آف ایڈورس پارٹی، اگر ڈاکومنٹ جس کو گراؤنڈ بنا کے کوئی دعویٰ دائر کرنا ہے، اگر وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ دوسرے فریق یا مخالف فریق کے پاس ہے، اور کسی بندے نے فرض کیا اے اور بی کے درمیان کوئی ایگریمنٹ ہوا، ایگریمنٹ جو ہے وہ اس کی اصل کاپی بی کے پاس پڑی ہے، اور بعد میں اے فریق اس پر عمل درآمد کروانے کے لیے دعویٰ دائر کرتا ہے، لیکن اس کے پاس اس ایگریمنٹ کی کاپی یا وہ ایگریمنٹ ہی موجود نہیں ہے، تو پھر اس کا دعویٰ ڈگری نہیں ہو سکے گا۔ اور بعد ازاں اگر وہ کاپی جو ہے وہ ایگریمنٹ کسی طریقے سے اس کے ہاتھ لگ جائے، اس کی کسٹڈی میں آ جائے، تو پھر وہ بعد میں نیا دعویٰ دائر کرنے کی بجائے 12(2) کی اپلیکیشن گزارنے کے بعد اس کو سماعت کروا سکتا ہے۔ اور اس طرح عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ فراڈ جو ہوتے ہیں وہ زمینوں وغیرہ کے معاملات میں زیادہ تر ہوتے ہیں۔ اس میں ذرا آپ کے نالج کو فریش کرنے کے لیے لوگ جب ایگریمنٹ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک فریق جو ہے وہ فرد لے آیا اور دوسرے نے دیکھا جی کہ ٹھیک ہے جی پراپرٹی اس کے نام ہے، ایگریمنٹ ہو گیا، لیکن اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ ایک فرد ہوتی ہے فرد ملکیت اور ایک ہوتی ہے فرد بیع، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ فرد ملکیت، جو شخص جس کی وہ ملکیت ہے جب وہ جائے گا تو اس کو فرد ملکیت مل جائے گی، اگر کسی شخص کا بیٹا جائے گا اس کو بھی فرد ملکیت مل جائے گی۔ عام طور پر اس کی ضرورت ہوتی ہے کوئی میٹر لگوانا ہے، کوئی نادرا کا ریکارڈ لینا ہے، کوئی اکاؤنٹ کھلوانا ہے، تو اس طرح کے معاملات میں ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ محکمہ جو ہے جو فرد جائے گا، شخص جائے گا، کسی مالک کا بیٹا جائے گا، مالک جائے گا، وہ ملکیت کی فرد بنا دیں گے۔ فرد بیع تب جاری کریں گے جب ایک تو مالک جو ذات خود فرد لینے کے لیے جائے گا، نمبر 2 اس کی جو پراپرٹی ہے اس پر کوئی بار نہیں ہوگا تو فرد بیع ایشو ہوگی، ادروائز فرد بیع ایشو ہی نہیں ہوتی۔ فار ایگزامپل اس نے اپنی پراپرٹی پہ لون لیا ہوا ہے، اس پلج یا اپنی زمین کو پلج کروایا ہوا ہے، کوئی مارگیج کروائی ہوئی ہے، ایسی صورتحال میں محکمہ مال جو ہے وہ مالک کو فرد بیع ایشو نہیں کرے گا۔ اس لیے پراپرٹی کا ایگریمنٹ کرتے وقت یہ دیکھ لینا چاہیے کہ فرد بیع اس نے حاصل کی ہے یا فرد ملکیت ہے، ان دونوں میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، اور اگر اس کو مد نظر رکھا جائے تو پھر بھی کسی حد تک ان معاملات سے، فراڈ سے کسی حد تک جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے۔ اور اس میں نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جب 12(2) کی اپلیکیشن گزاری جاتی ہے، جب ہم کوئی دیگر دعویٰ دائر کرتے ہیں تو اس کی پروسیڈنگ کو رکوانے کے لیے یا اس کے آرڈر پر عمل درآمد رکوانے کے لیے ہم ساتھ حکم امتناعی کی اپلیکیشن بھی گزارتے ہیں، لیکن 12(2) کی اپلیکیشن دیتے وقت حکم امتناعی کی درخواست کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر 12(2) کی درخواست ایڈمٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کی کارروائی آٹومیٹیکلی رک جاتی ہے، اس لیے حکم امتناعی کی درخواست گزارنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی لمیٹیشن کیا ہے، اس کی میعاد کتنی ہے، 12(2) کی کارروائی کرنے کب کی جا سکتی ہے، کب نہیں کی جا سکتی۔ تو عام طور پر جو فراڈ ہے اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہوتی۔ سیکشن 180(1)(8) جو قانون میعاد سماعت ہے وہ کلیئر کرتا ہے اس بات کو کہ اگر کوئی معاملہ فراڈ کے ساتھ حاصل کیا گیا ہے، کوئی ڈگری فراڈ کے ساتھ لی گئی ہے، جہاں بھی فراڈ الج ہو وہاں پہ میعاد سماعت لاگو نہیں ہوتی، لیکن
جب یہ فراڈ بندے کے نالج میں، پارٹی کے نالج میں، پرسن کے نالج میں آ جائے، اس کے نالج میں آنے کے بعد پھر اس کی میعاد سماعت شروع ہوتی ہے، اور وہ میعاد جو ہے وہ 3 سال ہوتی ہے. یعنی جب معاملہ جس کے ساتھ فراڈ ہوا یا جو ایگریڈ پرسن یا پارٹی ہے، وہ معاملہ جب اس کے نالج میں فراڈ آ جائے تو اس کے علم کے بعد اس کے پاس میعاد 3 سال کی ہوگی، اور پھر وہ 3 سال کے اندر اندر جو ہے وہ 12(2) کی اپلیکیشن گزار سکتا ہے. اب نیکسٹ کہ 12(2) کی اپلیکیشن پر کوئی حکم صادر ہوتا ہے، کورٹ کوئی ڈگری جاری کرتی ہے، اور جس فریق کے خلاف فیصلہ ہوگا اس کو کیا ریمیڈی حاصل ہوگی. 12(2) کی درخواست کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر نہیں کرتی. جب 12(2) کی درخواست کا کوئی فیصلہ ہوگا، متاثرہ فریق جو ہے وہ اس آرڈر کے خلاف ریویژن فائل یعنی نگرانی فائل کر سکے گا، اور 12(2) کی اپلیکیشن کے فیصلے کے خلاف ریویژن جو ہے وہ دائر ہو سکتی ہے. تو یہ 12(2) کی درخواست تھی جس کو ہم نے ڈسکس کیا، اور اب اس پہ بہت سی سائٹیشنز جو ہیں وہ موجود ہیں. اگر میں چاہوں تو یہاں پر 20-25 سائٹیشنز جو ہیں ان کا حوالہ دے سکتا ہوں، لیکن میں چند ایک سائٹیشنز جو موسٹ ریلیونٹ ہیں، جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، جن کو لینڈ مارک ججمنٹ کہا جا سکتا ہے، ان کا حوالہ دیتا ہوں. اگر آپ ان کو پڑھ لیں تو یہ 12(2) کے سارے معاملات ان میں کلیئر ہو جائیں گے. اس میں ان تمام سائٹیشنز میں تمام باتوں کی وضاحت ہے کہ کون درخواست دے سکتا ہے، کس فورم پہ دی جا سکتی ہے، کتنے ٹائم میں دی جا سکتی ہے، اور درخواست جو ہے وہ کب گزاری جا سکتی ہے، اس کی میعاد کتنی ہوگی، اور اس کے خلاف جو ہے وہ کیا ریمیڈی حاصل ہوگی. یہ تمام باتیں ان میں ڈسکس کی گئی ہیں. تو ان میں سب سے پہلے 2004 SCMR پیج ہے 740، SCMR 2016 سپریم کورٹ پیج ہے 710 یعنی 710، SCMR پیج سپریم کورٹ 2016 پیج 358، 2020 CLC پیج 111 یعنی 111، اسی طرح 2020 CLC پیج 1118 یعنی 1118، اور 2020 CLC پیج 1491 یعنی 1491. یہ تمام سائٹیشنز جو ہیں یہ بڑی ریلیونٹ ہیں 12(2) کے لیے، اور اس میں ان تمام جو معاملات ہیں ان پر سیر حاصل گفتگو یا بحث کی گئی ہے. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا. میرے خیال میں اس کی بابت کلیئرٹی آپ کے مائنڈ میں آ چکی ہوگی. اگر پھر بھی اس کی بابت کوئی کوئری ہو تو آپ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں کویسچن بھیج سکتے ہیں، آپ کو اس کا جواب دے دیا جائے گا. اور معزز ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور آپ قانون کی آگاہی میں دلچسپی رکھتے ہیں تو پھر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. نیکسٹ ٹائم ہم کسی دیگر ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام.